ویلکم بیک ٹو سویرے پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان اگین, کیونکہ پاکستان کی خواتین جہاں جہاں جاتی ہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے کمپٹیشن کی جس میں ورلڈ میموری کمپٹیشن کا نام جو ہے جسے دیا گیا, یعنی یادداشت کا مقابلہ. اور اس میں ایک پاکستانی خاتون جو ہے بے مثال, جسے کہنا چاہیے ہونہار طالبہ ایما عالم, جنہوں نے 29ویں ورلڈ میموری چیمپئن شپ اپنے نام کر لی. 300 سے زائد پارٹیسپینٹ وہاں پر موجود تھے. ہم وہ لوگ جن کو لوگوں کے نام تک یاد نہیں رہتے, نام بھول جاتے ہیں. یہ میموری چیمپئن شپ 10 ڈپارٹمنٹ تھے اس کے اندر, کتنا کچھ یاد کیا ہوگا. میں تو پہلی بات پتہ ہے کیا ایما سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ بھی کچھ دن میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گی, کہ کیا یہ صرف بادام کی وجہ سے ہے کہ ہمیں تو بچپن میں بادام ہی کھلائے گے کہ یادداشت کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ ایسا کیا دعا انہوں نے کی کہ ان کا حافظہ ماشاءاللہ سے اتنا تیز ہے کہ انہوں نے 3 روزہ بین الاقوامی مقابلے میں 10 ڈسپلنز میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. یہ جو ایوارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ ان کے وزن سے کہیں زیادہ وزن کے لگے ہیں. سو وی ول ویلکم اس وقت ان دا شو ایما عالم اور ان کی انسٹرکٹر عالم. ہاں جی, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ دونوں ہمارا فخر ہیں. پہلی بات تو مجھے یہی بتا دیں ایما, آپ بتا دیں کہ کیا یہ صرف بادام کھانے کا نتیجہ ہے کہ آپ کی میموری اتنی اچھی ہے, یا کچھ الگ ٹیکنیکس ہیں, ہم غلط ٹیکنیکس پہ عمل کرتے رہے ساری زندگی؟ جی نہیں, مجھ میں کچھ خاص ایسا نہیں ہے. اٹس آل, ہر دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس لیول پر انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ وہ ٹیکنیکس. جیسے میں نے انیشلی ان سے اس لیے ٹریننگ لی تھی انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ سے, کیونکہ مجھے اپنی پڑھائی کو بیٹر کرنا تھا, اس میں پرفارمنس اپنی اچھی کرنی تھی. تو آفٹر میں نے کورس لینے کے بعد مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا اور مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے اور میرے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی میں فردر جانا چاہتے ہیں, اسی میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. جسٹ لائک میں پہلے بھی کافی کمپٹیشنس میں حصہ لے چکی ہوں, مینٹل اسپورٹس میں اینڈ ان سوئمنگ ان دبئی. سو دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ ٹریننگ فار میموری کمپٹیشن پچھلے 2 سال سے. کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو. آپ دونوں جو ہیں, مطلب انسٹرکٹر تو کمال ہوگا ان کا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنا ہونہار ہے. سو میں آپ کی انسٹرکٹر سے بھی جاننا چاہوں گی. ثانیہ عالم صاحبہ, فرمائیے گا کہ وہ جو ٹیکنیکس آپ نے ایما کو سکھائی ہیں تھوڑی بہت جو ہے وہ اس وقت اسکرین پہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سکھا دیں, جن بچوں نے اب اسکول جانا اور ان کو کچھ یاد نہیں رہتا اور پیپر سامنے آتا ہے تو بلینک ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ ہاؤ ٹو جیسے اسٹرینتھن اینڈ شارپن یور میموری؟ اچھا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس آن یور شو. پہلے میں کچھ بات بتانا چاہوں گی جس سے بنیاد بنے گی اور آپ لوگوں کو اور آپ کے ویورز کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے, یہ اس کا سارا مقصد کیا ہے. 2 سال پہلے ہم نے جو ہے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ لانچ کیا تھا, جیسے کہ ہم نے بولا انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل. اور اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سپر لرننگ سسٹمز لے کر آئیں. اور اس کا آسان مطلب سمجھاؤں تو اسے کہتے ہیں کیسے کم ٹائم میں آپ تیزی سے سیکھ سکتے ہیں, زیادہ سیکھ سکتے ہیں, زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں. اور سپر لرننگ سسٹمز پاکستان میں لانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہمیں اسٹوڈنٹس کو 12 سال لگتے ہیں 12 سال کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے آپ کو 12 سال کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 سے 2 سال میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے. ہم اگر اگزامپل لیں تو بچے کو جو ہے ماں باپ بولتے ہیں بیٹا اسکول جاؤ اور اچھے سے پڑھ کے آنا, اور پھر ٹیچرز بولتے ہیں بیٹا یہ رہی کتاب, یہ رہا سبق, اس کو یاد کر کے آنا. اور اس دوران کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے یاد کرنا ہے, کیسے وہ ٹیکسٹ بکس, وہ کتابیں ساری دماغ میں اسٹور کرنی ہے, کیسے لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو مینیج کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے. اور آج کل تو ہم اوور لوڈ کر رہے ہیں بچوں کو ود انفارمیشن. وہ جو کیسے کرنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, وہ جواب ہمارے پاس ہے اور وہ ہم پاکستان میں لے کر آئے ہیں. اور اس میں سپر لرننگ میں کئی کورسز ہیں جس میں اسپیڈ ریڈنگ شامل ہے, تیزی سے کتابیں پڑھ سکنا, میموری شامل ہے, مائنڈ میپنگ شامل ہے. تو یہ اس چیز کی بنیاد ہے. اب آپ اپنے ایکیڈیمک اینڈ پروفیشنل ول یو پلیز شیئر کوئی ایک آدھ ٹپ ہی کہ ہمارے بچے جو ہیں جن کو رٹے کی عادت ہے, اینڈ یہ سوال جو ہے یہی ایما آپ سے بھی, کریمنگ, رٹا, کہ بس پہلا لفظ یاد دلا دیں, آگے پورا صفحہ جو ہے ہمیں یاد ہے ذہن میں, بٹ وی نیڈ ٹو نو کہ واٹ واز دا فرسٹ ورڈ. تو کیا ٹیکنیک, کوئی ایک آدھ تو بتائیے.
اچھا ٹیکنیک تو یہ ہے کہ آپ ہمارا کورس لیں تو اس میں پورا 30 آورس کا ہے صرف, اور آپ کو ہم یہ پورا سکھا دیں گے. لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات اسٹیبلش کر دوں کہ یادداشت کا, جیسے آپ نے بادام کا بولا تھا یا ایسے بولا تھا, ہر انسان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ یادداشت صحیح کر سکتا ہے. ہمیں صرف میکانزم نہیں سمجھ میں آتا, اسی لیے ہم جو آٹو پہ جاتے ہیں وہ ہے رٹا. تو یہ میکانزم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے انفارمیشن کو کیسے لیتا ہے اور کیسے سٹور کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ میکانزم ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایما سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایما, آپ کو کچھ مشکل بھی وہاں پر پیش آئی تھی جب آپ مقابلے میں شریک تھیں؟ بڑے مختلف جو تھے ممالک سے آئے ہوئے پارٹیسپینٹس تھے. دوسرا کون سا ملک تھا جس کے پارٹیسپینٹ تگڑے آپ کو لگے؟ ہاں, اس میں 16 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس میں چائنا, انڈیا, USA, کینیڈا بھی تھا. لیکن میں اپنی ٹریننگ میں کانفیڈنٹ تھی جو کہ انسٹیٹیوٹ نے مجھے دی, اینڈ مائی کوچ, اینڈ شی از دا ون ہو گرومڈ می, ٹرینڈ می. انہوں نے میری ٹیکنیکس فکس کی, اینڈ آئی واز کانفیڈنٹ انف کہ میں پورے ورلڈ کے ٹاپ سے. سو اگر ہم دیکھیں تو جیسے اولمپکس ہوتا ہے, چاہے وہ کرکٹ, ہاکی, ٹینس, ورلڈ لیول پر جو مقابلہ ہوتا ہے, دس از دیٹ ان میموری. اینڈ 29 ایئرس کے بعد, 29 ایئرس سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے, اینڈ پاکستان پہلی بار چیمپئن بنا ہے. اوکے, اینڈ ایما, اس میں لڑکیوں کے علاوہ کیا لڑکے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ اینڈ آپ نے کیسے ایویلیویٹ کیا کہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ پرسنل کوئی اس میں بھی, جیسے ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں, کوئی ذہنی قابلیت کا بھی اس میں عمل دخل ہے؟ یہ اٹس جسٹ ٹریننگ کہ آپ یہ اسکل حاصل کر لیں کہ آپ نے میموری کو اپنے کیسے آرگنائز کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے انفارمیشن فیڈ کرنی ہے, یا کوئی ذہنی قابلیت کا بھی اس میں عمل دخل ہے؟ اچھا, آپ بول دیں پھر میں بولتی ہوں. جیسے انہوں نے بولا تھا کہ ہم سب کے دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم اتنی تعداد میں انفارمیشن کو لے سکتے ہیں, اور آج کے دن ہر چیز میں میموری کی ضرورت ہوتی ہے, پڑھائی میں, ان پروفیشنل لائف. تو ہم سب کو ضرورت ہے اس ٹریننگ کی اور میموری کیسے کام کرتی ہے جاننے کی. تو جیسے آپ بار بار ایک سوال پوچھ رہی ہیں, کیونکہ یہ قابل یقین نہیں ہے کہ شاید کہ اتنا میموری کا کمپٹیشن پورا جیت لیا تو کیسے کوئی انیٹ ایبلٹی ہے. یس, ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم سے سیکھنے آئیں گے تو ہم کوئی جادو کریں گے, ایسا کچھ ہوگا جس سے آپ کی اچانک سے صلاحیت بن جائے گی. ہر بندے کے پاس یہ آلریڈی صلاحیت ہے جس کو استعمال کرنا نہیں آتا. تو لرننگ ہاؤ ٹو لرن, یہ ایک وہ کی فیکٹر ہے جو ہم سکھا رہے ہیں, لرننگ ہاؤ ٹو لرن. تو صلاحیت آپ کے اندر ہے, ہر بندے کے پاس ہے, اور تو ہم اس کو صرف آپ کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں. تو صرف یادداشت نہیں, اس میں اسپیڈ ریڈنگ بھی شامل ہے, اس میں مائنڈ میپنگ بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بندے کو جو سپر لرنر بناتی ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ لوگ انہوں نے کورس لیا, ان کے ساتھ باقی جو کمپیریٹرز تھے ان لوگوں نے کورسز تو اپنی پرسنل اکیڈیمک لائف کے لیے لیے, لیکن پھر ان لوگوں نے فردر پرسیو اس لیے کیا اس کو کہ وہ پاکستان کا نام بھی روشن کرنا چاہتے تھے کہ اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیں, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ایسے جس کو بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. ثانیہ, آپ ہمیں بہت سارے ساتھ یہ بھی بتا پالیٹیشنز دیں, نے آپ نے ڈفرینٹ کورسز کی بات کی, جیسے آپ نے 30 گھنٹے کا کوئی کورس ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا, انہوں نے فردر جو ہے وہ کورسز کو ایکسٹینڈ کیا اور تاکہ کمپٹیشن میں جا سکے, کمپیٹ کر سکیں. لیکن کیا یہ صرف اسٹوڈنٹس اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کوئی عمر کی قید ہوتی ہے کہ اس عمر تک جو ہے دماغ کچھ انفارمیشن لے سکتا ہے, اس عمر کے بعد جو ہے لوگ شاید وہ کریمنگ نہیں کر سکتے یا چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی عمر کی حد بھی ہے, یا ہر عمر میں جو لوگ ہیں یہ یاد رکھ سکتے ہیں, یہ ٹیکنیکس اپلائی کی جا سکتی ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یادداشت کا بالکل بھی. یہ ایک مس کنسیپشن ہے کہ انسان کا جو عمر کے ساتھ جو ہے جو میموری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یس, کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا استعمال نہیں جانتے. تو جس طرح ہم کوئی چیز نہیں استعمال کریں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ یوزیبل نہیں رہتی, لائک وائز دماغ کی اگر صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے جیسے کہ یادداشت, تو عمر کے ساتھ خراب ہو جائے گی. لیکن آپ ہر عمر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ایما جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن اس کے علاوہ میں پاکستان آرمی کو ٹریننگ دے چکی ہوں, میں لارڈ کارپوریشنز کو ٹریننگ دے چکی ہوں, کمانڈ اسٹاف کالج میں ٹریننگ دے چکی ہوں. تو یہ ساری چیزیں پروفیشنلز کے لیے بھی ہیں.
تو ہمارے سارے کورسز جو ہیں اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلس کے لیے ہیں. اور اگر انہی کے ساتھ آگے آپ کو بتاؤں کہ کمپٹیشن میں حصہ سینئر کیٹیگری بھی ہوتی ہے جس میں ڈومینک اوبرائن جو 8 ٹائمز پریویس ورلڈ میموری چیمپئن رہ چکے ہیں, وہ اب 62+ ایئرس کے ہیں اور وہ اسٹل حصہ لیتے ہیں, یہ بات ثابت کرنے کے لیے. اور ریسرچ بھی ثابت کر چکی ہے کہ اگر آپ اپنی دماغ کو ٹریننگ دیں گے تو یادداشت کا آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو اینڈ کانگریچولیشنز آپ سب. اور آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا, جس میں وی اسپیشلی ٹیک پرائڈ کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ایسی فیلڈز اینڈ ڈسپلنس میں جہاں پر کہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ پاکستانی خواتین بھی اپنی کیپیبلٹی اس طرح سے ثابت کر سکتی ہیں, وہ ثابت بھی کر رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہٹ کے چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں خواتین ہی ہوتی ہیں. کوئی ہٹ کے چیز ہے, مطلب کہ الگ چیز ہے, اس کے اندر ریکارڈ بنایا تو وہ خواتین ہی پاکستانی ہیں جو بنا رہی ہیں. اور